محمد وعجل فرجهم. تمام تر شہدائے ملت اپنے اپنے مرحومین و مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ مقصد کربلا، مقصد مجلس، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی عظیم ہدف تک پہنچ سکیں. اگر انسان کی زندگی میں ہدف نہیں تو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت انسان کی ہمت ہے. قیمت امرئن ہمتہ، جو آپ کی خواہش ہے وہی آپ کی قیمت ہے. اگر کسی کی پوری زندگی خواہش یہ رہے کہ میں کوئی فلاں اپارٹمنٹ خرید لوں تو جو اس اپارٹمنٹ کی قیمت ہے وہی آپ کی قیمت ہے.
اگر کسی جوان کی ساری ہمت یہ ہے کہ مثلاً میں فلاں گاڑی خرید لوں تو جو اس گاڑی کی قیمت ہے وہی آپ کی قیمت ہے. اگر اپنی قیمت فنا بناؤ گے تو آپ کی قیمت فنا ہے. ڈنمارک میں ایک سیمینار ہو رہا تھا. ایران کے بہت بڑے عالم دین آغا جعفر مجتہدی، ان کو دعوت دی گئی. سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ ارزش انسان، قیمت انسان کیا ہے، واقعاً انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی ویلیو کون لگاتا ہے. ابن سعد خود اپنی ویلیو لگا رہا ہے اور رہے کی حکومت اس کی ویلیو بنی. جنت جہنم یہ ہماری بولی لگائی جاتی ہے. شیطان بھی آپ کی ایک ویلیو لگاتا ہے، خدا بھی آپ کی ایک ویلیو لگاتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ویلیو کیا بنائی ہے. اس مادی مارکیٹ میں گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں، مختلف برانڈز، مختلف کمپنیاں اپنی چیزیں بناتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی دربار میں جو انسان جاتا ہے تو اس کا خریدار کون ہے؟ یا خریدار شیطان ہے یا خریدار خدا ہے. بیچنے والے ہم ہیں. تو ان کو بھی دعوت دی گئی. یہ بہت بڑے فلسفر تھے اور ٹاپک یہ تھا کہ ارزش انسان، قیمت انسان کیا ہے. ہر بندے نے آ کے وہاں تقریر کی اور جب ان کی باری آئی انہوں نے کہا دیکھیے انسان اپنی قیمت خود لگاتا ہے. جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اس کی قیمت دنیا ہے. اور کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو لامحدود ہو، یا ہر چیز محدود ہے. اگر آپ محدود کو چنو گے تو آپ کی قیمت بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے. لیکن اگر کسی نے اللہ کو چنا، خدا لامحدود ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ خدا لامحدود ہے. تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کیا بنائے؟ لامحدود کو چن کے بنائے. تو قیمت کوئی اور طے نہیں کرتا، قیمت انسان کی خواہشیں طے کرتی ہیں، قیمت انسان کی حاجتیں طے کرتی ہیں. کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بیان دیا اور میں کچھ چیئر سے وہاں سے اسٹیج سے نیچے اتر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا تو پورا مجمع تالیاں بجانے لگا کہ یہ تو آپ نے بہت نیا کانسیپٹ دیا ہے. کہتے ہیں پھر میں دوبارہ اسٹیج پر گیا اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی سکھائی ہوئی بات ہے. تو کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنی قیمت کیا لگانی ہے. کچھ ایسے اصحاب حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اپنی قیمت خود بتائی. کہ کل میں نے عرض کیا جناب نوفل وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی کراہت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں. بتایا کہ قیمت دنیا اور قیمت آخرت، کہ خدا خود آواز دے کے قرآن میں کہتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، کہ اے مؤمن کیا تمہارا خدا تجھے ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دے، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ میں نے طے کرنا ہے کہ میری قیمت کیا ہے. کیا میں نے قیمت صرف دنیا کو بنانا ہے؟ میں نے قیمت صرف مادی چیزوں کو بنانا ہے؟ کہ میں کئی مجلسوں میں یہ جملہ کہہ چکا کہ آغا نراکی کا بہت پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. بندہ پانی پیے تو انتہا نجاست ہے، بندہ کھانا کھائے تو انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لے تو انتہا نجاست ہے. تو فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جن کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو. تو یہ مجلس حسین ہمیں عاشق نور بنانے کے لیے آئی ہے، نہ کہ عاشق نجاسات، نہ کہ عاشق مادیات، نہ کہ عاشق عالم محدودات، بلکہ ہمیں لامحدود کی طرف لے جانا چاہتی ہے. امام کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ تک ملایا جائے. لیکن اگر امام خدا سے ملانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک بندہ مجلس میں آ جائے اور وہ خدا دوست بن جائے، خدا پرست بن جائے، صاحب تقوی بن جائے. فرمایا نہیں، وہ اصول جب تک ہماری ذات میں پیدا نہیں ہوتے جو اصحاب امیر المؤمنین میں تھے، جو اصحاب امام حسن میں تھے، جو اصحاب امام حسین میں تھے. لیکن برترین اصحاب اگر کسی امام کے ملتے ہیں جس پہ خود امام فخر کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے امام بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے ہم میں سے کسی کو نہیں ملے، وہ ہیں اصحاب کربلا. کہ آپ کربلا جاتے ہو، آج رش کھاتے ہیں شہداء کربلا کے شہداء پر، انبیاء رش کھاتے ہیں شہداء کربلا پر. کہ آپ مختلف زیارتوں میں پڑھتے ہیں، مختلف کامل الزیارات کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ڈیلی 70,000 ملائک سرزمین کربلا پر آتے ہیں اور اصحاب کربلا کو سلام کرتے ہیں. لیکن یہ کربلا کے صحابی کیسے کربلا کے صحابی بنے جب تک ان کی صفات ہمارے اندر نہ ہو؟ کل میں نے ایک صفت کا ذکر کیا تھا
وہ صفت جناب نوفل نے بتائی، وہ صفت کون تھی کہ انسان صاحب بصیرت ہونا چاہیے. متقی ہونا کافی نہیں، نمازی ہونا کافی نہیں. اگر نماز پڑھنے سے، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا آج ایک اہل سنت یا وہابیوں کا مفتی یہ کہے کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، کہ نہیں، یزید تو نماز بھی پڑھتا تھا، یزید نے تو حج بھی کیا تھا، یزید نے تو یہ ہمارا مطلب تو اس بات سے ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں. اگر آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ یزید نمازی نہیں تھا، خوارج کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ آپ شمر کے لیے کیا بولیں گے؟ آپ ابن ملجم کے لیے کیا بولیں گے؟ ہماری ضد اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ نمازی تھا کہ نہیں. نہ ہی امام حسین نے ایسا کوئی جملہ اٹھایا. امام حسین کے کلمات تو پڑھیں. مولا یہ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ روزے دار نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین پر عمل تو کر رہے ہیں لیکن دین کی روح سے دور ہیں. آج کوئی خاتون حجاب کرے پر وجود میں حیا نہ ہو تو حجاب کا فائدہ نہیں. آج کوئی جوان اپنی بہن کو حجاب تو کروائے لیکن خود جب باہر نکلے تو اس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو تو اس کی غیرت کا فائدہ نہیں. ہر چیز دو طرفہ ہوتی ہے. آپ نے لباس تو پہننا ہے لیکن اندر احساس حیا بھی ہے کہ نہیں. آپ اپنے گھر پہ غیرت تو کر رہے ہو لیکن جب باہر نکلتے ہو تو اپنی آنکھوں میں حیا و شرم ہے کہ نہیں. جب روح دین انسان کے وجود سے ختم ہو جائے تو دین کھوکھلی شخصیت اختیار کر لیتا ہے. وہ صرف تصویر بن جاتا ہے، وہ دھوکہ دہی بن جاتی ہے، وہ اسلامی معاشرے میں خود کو دیندار دکھانے کا نام بن جاتا ہے. اہل بیت نے ہمیشہ روح کی طرف اشارہ کیا. تو کیا خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ خوارج روزہ نہیں رکھتے تھے؟ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جن کے گھٹنوں کی کھال نماز پڑھ پڑھ کے ان پہ ٹاول پڑ گئے تھے، تو کیا ان کے لیے آپ کیا کہنا ہے؟ اصل مقصد جو سمجھانا چاہتے، نماز پڑھ رہے تھے پر صاحب بصیرت نہیں تھے، حق شناس نہیں تھے. یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے کس راستے پر چلنا ہے. حدیث غدیر خم جب آپ پڑھیں گے، ہم صرف اپنے بچوں اور نسلوں کو یہ سناتے ہیں کہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اگر آپ ابتدا میں چلے جائیں تو من کنت مولا سے پہلے رسول خدا امر بالمعروف نہی عن المنکر، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آخری خطبے میں آ کر کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مطلب نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، یہ سارے کام ضروری ہیں، لیکن قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے. جب تک عشق اہل بیت نہیں، جب تک محبت اہل بیت نہیں تو تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب رسول کے بعد کس کے راستے پر چلنا ہے یہ بصیرت ہونی چاہیے. حق شناس بنو. اگر ابہام میں پڑ جاؤ تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے. کہ کل میں نے چھٹے امام کی وہ وصیت آپ کو سنائی، اس زمانے کے سادہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ جب امام نے ظالموں کے نام بھی بتا دیا کہ یہ میرے جانشینوں میں ہیں، لیکن جو شیعہ با بصیرت تھا جناب ابو حمزہ سمالی، وہ سمجھ گیا کہ امام با بصیرت لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیسے کوئی ظالم امام کا جانشین بن سکتا ہے، کیسے کوئی عورت 12 اماموں میں آ سکتی ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ امام کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہو سکتا ہے. اب یہ بصیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرماتے ابتدا بصیرت اخلاقی ہے. جب تک انسان اپنے اخلاق میں بابصیر نہیں بنتا، ابتدا تربیت کسی اور سے نہیں ہوتی، اپنے آپ سے ہوتی ہے، جسے ہم منیت کہتے ہیں. آج عادت یہ ہے کہ ہم کسی اور کے عیب کو تو بیان کرتے ہیں لیکن نگاہ اپنے اوپر نہیں ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر، فرماتے ہیں اعقل الناس من کان بعیبہ بصیرا. سب سے عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیوب پر آنکھیں کھول کے رکھے، بصیرت والا. آپ کا کزن کیا کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں بندہ کیا کر رہا ہے، آپ کا دوست کیا کر رہا ہے، فلاں مکتب اور مذہب والا کیا کر رہا ہے، اس سے آپ کے کیا لینا دینا ہے. ابتدا فرمایا اپنے آپ. فرمایا عقل مند بندہ سب سے پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ آپ اگر کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلی آپ کی طرف آتی ہیں. ابتدا ہدایت، ابتدا تربیت اپنے اوپر سے ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی کی بیٹی کیا کر رہی ہے، یا بھائی کا بیٹا کیا کر رہا ہے، یا فلاں رشتہ دار کیا کر رہا ہے. یہ جو چہمگوئیاں ہوتی ہیں یہ انسان حاجت بے بصیر کی نشانی ہے.
فرمایا جو انسان عقل مند ہے وہ سب سے پہلے اپنے عیوب کو ڈھونڈتا ہے، اپنے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے. فرمایا بصیرت کی نشانی ہے. تو پہلے میں نے اپنے عیبوں کو دور کرنا ہے، اور جب اپنے عیبوں کو دور کروں گا پھر وہ ضمانت جنت بھی دیتے ہیں. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے زمانے میں ایک بندہ حاکم وقت کی دربار میں کام کرتا تھا. اس نے خط لکھا امام کو، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا توبہ کی شرط یہ ہے. دیکھیے بعض لوگ نظام ظلم کے اندر کام کرتے ہیں. معصومین نے دو راستے بتائے. ایک بندے کو اجازت دی کہ تم کام کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ رکھی، فرمایا نیت، شرط یہ رکھی کہ شرط بنیاد پہ تجھے اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والوں پر ظلم ہو تم اس نیت سے کام کرو کہ میں سسٹم میں رہوں گا اور اپنے چاہنے اہل بیت کے چاہنے والوں کی کیا کروں گا، مدد کروں گا. لیکن اگر ذرہ برابر اپنی ذات کے نفع کے لیے تم اس سسٹم میں کام کر رہے ہو تو تمہاری کمائی بھی حرام ہے، تمہارا رہنا بھی حرام ہے. لیکن یہ دوسرے قسم کا مومن کہتا ہے مولا میں سسٹم سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں نجات چاہتا ہوں، مولا بتائیے مجھے جنت ملے گی کہ نہیں. امام نے فرمایا شرط یہ ہے جتنا تم نے بیت المال سے مال بنایا، گھر بنایا، پراپرٹی بنائی، جو تم نے دولتیں جمع کی، جو تم نے اونٹ و باغات خریدے ہیں، فرمایا کیونکہ غریبوں کا مال تھا، یہ تمہاری محنت کا پیسہ نہیں تھا، یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہوئی ہے بیت المال سے، فرمایا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، تب جا کے خدا معاف کرے گا. اللہ اپنے گناہ تو معاف کرتا ہے لیکن حقوق العباد جب تک بندوں تک نہ پہنچائے جائیں تو خدا معاف نہیں کرتا. یہ بندے خدا کیا کرتا ہے، جتنا کچھ اسے ملا تھا اس نے راہ خدا میں دے دیا، غریبوں تک پہنچا دیا. اب جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے، کسی مومن نے آ کر مولا کو بتایا مولا وہ سکرات کا وقت دیکھ رہا ہے، اس نے سب کچھ غریبوں میں لٹا دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ دے دیا. امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ تو شیعہ با بصیر ہے، تو بصیرت والا بنا، تم نے پہلے اپنا عیب ڈھونڈا پھر اس عیب کو درست کیا. اب فرمایا ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تجھے جنت میں خدا ایک گھر عطا کرے گا. یعنی مرنے سے پہلے معصوم نے لکھ کے دے دیا کہ تو کس کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے. کہ کل کسی جوان نے کہا کہ مولانا اہل بیت کے زمانے میں جب اہل بیت تھے تو لوگ بڑی آسانی سے حق کو پہچان لیتے تھے، آج تو امام نہیں ہے. علی ابن ابی طالب تھے تو صحیح، لوگ علی کے ساتھ تھے. حسن ابن علی تھے تو صحیح، لوگ حسن کے ساتھ تھے. امام حسین موجود تو تھے کہ لوگ امام حسین کے ساتھ تھے. لیکن ہم کیا کریں آج کے زمانے میں کہ 12ویں امام پردے غیب میں ہے، ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں. تو علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اہل بیت کی باتیں تو ہیں، اہل بیت کے کلام تو ہیں، اہل بیت کے فرامین تو ہیں، اہل بیت کے اصول تو ہیں. انہی اصولوں کو انسان فالو کرے اور باباسیر بنے. آج کس کو نہیں پتا حجاب کے بارے میں، آج کس جوان کو نہیں پتا گناہ کے بارے میں، آج کس جوان کو نہیں پتا محرم اور نامحرم کے بارے میں، آج کس کو نہیں پتا کہ لذت حلال کیا ہے اور لذت حرام کیا ہے. ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن دیکھ کر اندیکھا کرنا. کہ ایک بڑی اچھی مثال ہے، کہتے ہیں جو بندہ سویا ہوا ہے اسے جگانا آسان ہے، لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے جگانا بڑا مشکل ہے. تو اگر انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھے اور یہ سمجھے آخرت میں تو دیکھا جائے گا، فرمان نہیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب و کتاب کرے تو اپنا حساب و کتاب کر. یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک ہے بصیرت اخلاقی، دوسرا چیپٹر ہے بصیرت دینی. جب تک دین میں بصیرت نہ ہو، کہ کل میں نے عرض کی آج رسول خدا کے جانے کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ معاشرہ شکار ہوا، جس کے بعد امت گمراہ ہوئی، وہ دینی بصیرت تھی. کہ لوگوں کو پتا نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم نے کس کی طرف جانا ہے. کہ میں نے کہا رسول خدا کلو دے کر گئے کہ علی مع الحق والحق مع علی، یا کبھی ہاتھ بلند کر کے، یا کبھی کہا کہ یہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یا علی مثلک مثل الکعبہ. یہ ساری مثالیں کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ لوگ جب پریشان ہو جائیں حق کو پہچان سکیں. آج جوان مجلس میں آتا ہے دیندار، کل یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے دینداری ختم ہو جاتی ہے، غلط دوستیوں میں جاتا ہے دینداری ختم ہو جاتی ہے. فرمایا بعض لوگوں کے ایمان کی مثال مچھر کی طرح ہے. ابھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اگر مچھر ان ہواؤں میں اڑ رہا ہو، جہاں ہوا کھینچے گی وہاں چلتا ہوا جائے گا. لیکن آپ کی باڈی میں ویٹ ہے، کیونکہ آپ کے بدن میں وزن ہے. ہوا میں اتنی تیزی نہیں ہے کہ آپ کے بدن کو یہاں وہاں کرے، لیکن اگر تیز طوفان آ جائے گا تو بندے کو بھی اٹھا کے لے کر چلا جائے گا. فرمایا مومن دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں میں اپنے دین کو کھوتا نہیں ہے، اپنے ایمان کو کھوتا نہیں ہے. مولا مومن کی مثال فرمایا کہ جبل الراسخ، یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی.
آج سب سے بڑا مسئلہ بصیرت دینی کا مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس فرقے میں جانا ہے کس میں نہیں جانا. کہ کل میں نے مفتی ہمدرد کی ایک مثال دی تھی کہ وہ ایک سوال کرتا ہے عالم اسلام میں رہنے والے اہل سنت سے کہ بھائی یہ بتاؤ کس نے آپ کو کہا کہ آپ صرف فلاں کی فقہ کو فالو کر سکتے ہو، اور کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے فقہ نہیں لے سکتے. انسان آزاد ہے، آپ کو فقہی مسئلہ ہے. ایک بندہ چاہتا ہے امام حنیفہ سے پوچھے، ایک بندے کا دل ہے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں. لیکن یہ جو ریڈ لائن ہے، یہ جو پابندی لگائی گئی کہ آپ فقہی مسائل اہل بیت سے نہیں پوچھو گے. ایک مفتی برملا کہے کہ رسول نے کہا ہے کہ میری آل سے محبت کرو لیکن پوچھو کچھ نہیں، پوچھیں گے دوسروں سے، ان سے محبت کریں گے. محبت دوسروں یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں گے، لیکن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان سے نہیں پوچھیں گے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی تربیت ہے؟ یہ جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یہیں سے بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، یہیں سے ہدایت ملتی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی تفسیر نہج البلاغہ لکھنے والے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا. سوال کیا کیا کہ استاد صاحب میرا چھوٹا سوال ہے، حاکموں کو کیسی پریشانی تھی کہ اگر نبی کی بیٹی نے فدق مانگ لیا تھا، حاکم تھے، ایک باغ تھا دے دیتے، کہ اتنا بڑا ہنگامہ عالم اسلام میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ کیسی پریشانی تھی کہ انہوں نے ایک باغ تک نبی کی بیٹی کو نہیں دیا. اس کے استاد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. اس نے کہا مسئلہ باغ کا نہیں تھا. کہ کس چیز کا مسئلہ تھا؟ کہ بغیر وٹنس، بغیر ڈاکیومنٹ کے اگر فاطمہ کی بات کو مان لیا جاتا تو یہ دلیل بن جاتی کہ یہ جو کہتی ہیں وہ سچ ہے. اور اگر ان کی پہلی بات کو مان لیا جاتا وداؤٹ ڈاکومنٹ اینڈ وداؤٹ اینی وٹنس تو یہ بات طے ہو جاتی کہ یہ جو کہتی ہیں وہ سچ ہیں. اور فرمایا ان کا دوسرا مطالبہ ہوتا علی ابن ابی طالب کی امامت کا مطالبہ ہوتا. تو مسئلہ فدق کو بچانا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین کی ولایت کا دعویٰ. اور یہ ثابت ہے کہ جناب سیدہ ایک ایک کے دروازے پر جاتی ہیں اور جا کر یہ بولتی ہیں کیا میرے بابا نے نہیں کہا تھا ہاتھ بلند کر کے کہ من کنت مولا فاز علی مولا. کہ نبی کے اصحاب میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں جنت البقیع کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی جناب حمزہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئی ہیں. جناب سیدہ رسول کے جانے کے بعد جناب حمزہ کی قبر پہ جایا کرتی تھی، امیر المومنین بھی جاتے تھے. اور یہ منقول ہے، مولا فرماتے ہیں کاش میرے چچا عباس کی جگہ آج چچا حمزہ زندہ ہوتے، آج میرے فلاں بھائی کی جگہ پر جناب جعفر زندہ ہوتے. اہل بیت یاد کرتے تھے ان لوگوں کو جو ان کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کرتے تھے. یہ جناب سیدہ جیسے قبر پر فاتحہ پڑھ کے واپس آ رہی تھی، اس نے بی بی کی کنیز کو پیغام دیا کہ بی بی سے میرا ایک سوال ہے، اگر نبی کی بیٹی میرے سوال کا جواب دیں تو بہت مہربانی ہوگی. کہ کیسا سوال ہے؟ کہ مجھے یہ بتائیے کیا ان کو 100% یقین ہے کہ نبی کے بعد ان کا جانشین کون ہے؟ جیسے سیدہ سے پوچھا تو بی بی نے بڑے تعجب میں کہا کہ ہزاروں کے مجمع میں میرے بابا نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس سے بھی کوئی اور یقین کی چیز تمہیں چاہیے؟ یہ سننا تھا. تو یہ بندہ بڑا تیز تھا، اس نے اگلا سوال کیا. اس نے کہا نبی کی بیٹی اگر خلافت، اگر حکومت، اگر ولایت علی کا حق تھا تو علی ابن ابی طالب اپنے حق کے لیے باہر نکلے کیوں نہیں؟ فتح آپ کا حق تھا، آپ لینے کے لیے گئیں. لیکن اگر حکومت علی کا حق تھا، علی گھر میں بیٹھ کیوں گئے ہیں؟ یہ اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ واللہ اگر سیدہ نہ ہوتی یہ جواب آج تک قائم ہوتا. اس کا جواب سیدہ نے دیا. بی بی نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے. کعبہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، دنیا کو کعبے کی طرف جانا ہوتا ہے. دنیا نے خرچ کر کے کعبے کے در پہ جانا ہوتا ہے، دنیا نے زحمت کر کے کعبے کی طرف جانا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں جوان یہ انتظار میں نہ رہو کہ امام زمانہ آئیں گے. امام کا کام نہیں ہے تیری طرف آئیں، تیرا کام ہے کہ امام کی طرف بڑھو. ایک ایک قدم امام کی طرف بڑھاؤ تب جا کے امام کا ظہور ہوگا. لیکن دنیا منتظر ہے کہ امام ہماری طرف آئے. کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا. تو نے حج کے لیے کعبے کی طرف جانا ہے، آپ نے عمرے کے لیے کعبے کی طرف جانا ہے. تو فرمایا یہ بصیرت ان شیعوں میں. حسین اگر کربلا میں ہے تو حبیب کو کربلا پہنچنا ہے.
زہیر کو کربلا پہنچنا ہے، مسلم ابن اوسجہ کو کربلا پہنچنا ہے، ان اصحاب کو امام حسین تک پہنچنا ہے، نہ کہ حسین کا کام ہے کہ ہماری طرف آئیں، نہ کہ امام زمانہ کا کام ہے ہماری طرف آئیں۔ تو فرمائے تمہارا کام ہے کہ انسان کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے۔ جب سیدہ نے دلیل دی، یہ بندہ دلیل کو مان گیا۔ تو اصل انسان میں یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ میں نے دین میں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ کل میں نے جنگ صفین کی مثال دی کہ جب امیر المومنین کو زبان سے یہ بدبخت گالیاں دے رہا تھا تو مولا کے صحابی نے اس سے پوچھا کیوں علی کو گالیاں دے رہا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے، شام والوں نے مجھے بتایا ہے، ان صاحبکم لم یصلی، کہ تمہارا مولا نماز نہیں پڑھتا، تمہارا مولا قاتل عثمان ہے۔ تو وہاں پہ لے کر آیا اسے لشکر میں اور اسے ملایا نبی کے صحاب سے کہ یہ دیکھ اویس قرن، جس کے لیے مشہور ہے یہ زہاد ثمانیہ میں تھا، جو پوری رات سجدہ کرے، پوری رات رکوع کرے، کہ یہ بتا جو یمن سے اٹھ کے یہاں تک آیا، یہ کبھی کسی ایسے کا ساتھ دے سکتا ہے جو نمازی نہ ہو؟ یا عمار یاسر کہ کبھی کسی ایسے کا ساتھ دے سکتا ہے جو نمازی نہ ہو؟ اتنے بڑے بڑے اکابر علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کی آنکھیں کھولیں۔ تو جب تک بصیرت دینی نہ ہو، انسان کو پتا نہ ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آج جوان یونیورسٹی جاتے ہیں، کبھی سیکولرزم، کبھی لبرلزم، کبھی خواتین کو فیمنزم کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے کمزور ہیں، جن کے ذہن رعا بن چکے ہیں۔ بس مولانا بچے کو ہم نے درس میں بھیج دیا، قرآن کی قرأت سکھا دی، کلمے رٹوا لیے، قرآن کی 4 آیتیں رٹوا لیں، اس سے نسلیں نہیں بچتی میرے عزیز۔ نسلیں جب دماغ انسان کی بغاوت کرتا ہے وہ بچہ بے دین بن جاتا ہے، جب دماغ میں اللہ کے خلاف سوال اٹھتا ہے وہ بچہ بے دین بن جاتا ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، جب تک اپنے بچوں کو دین کی حکمت نہیں سکھاؤ گے، صرف یہ نہ کہو کہ نماز پڑھ، بصیرت اسے دے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ میں ویسٹرن ورلڈ میں گیا تو ایک بچی نے کہا اللہ غنی ہے، میں نے کہا کہ پوری دنیا کو اللہ نے بنایا، میں نے کہا کہ اللہ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں نے کہا نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، میں نے کہا سب کچھ ہے، کہ پھر میں نماز نہ پڑھوں تو سزا کیوں دیتا ہے؟ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میری نماز سے خدا کو کیا جاتا ہے؟ میں حجاب نہ کروں اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ میرے بال ہیں میں دکھاتی ہوں، میرا حسن ہے میں شو آف کرتی ہوں۔ اب جب تک آپ اسے حکمت نہیں بتاؤ گے، انسان کے وجود میں اگر عقل ہو اور دلیل عقلانی دو، انسان ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی، میں نے کہا دیکھیے کچھ اصول اخلاقی ہیں، مثلا اگر آپ کو پیاس لگے اور آپ اپنی اماں کو کہو کہ آپ کو پانی پلائیں اور وہ پانی کا گلاس لے کر آپ کو دیں، آپ اس کے جواب میں کیا بولو گی؟ کہ سیدھی سی بات ہے میں تھینک یو بولوں گی۔ میں نے کہا آپ کے پاس گھر نہ ہو، کوئی رہنے کے لیے جگہ دے، اس کا کیا ہوا؟ کہ اس کا احسان ہوا۔ میں نے کہا آپ بیمار ہوئے، کسی ڈاکٹر نے فری میں آپ کا علاج کیا، کیا ہوا؟ کہ اس کا احسان ہوا۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کے بابا بیمار ہوں، کوئی پیسے دے کے ان کی جان بچائے، یہ کیا ہوا؟ کہ اس کا احسان ہوا۔ میں نے کہا اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو اخلاقی فریضہ کیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہ ہم اس کا شکریہ کریں گے۔ میں نے کہا کہ کسی نے آپ کو 1 لاکھ پاؤنڈ دیا، اب اس کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ کہ میں اس کو ریٹن میں 1 لاکھ پاؤنڈ دوں، اوپر سے شکریہ بھی ادا کروں۔ میں نے کہا اب اگر کسی نے اتنا پیسہ دیا آپ ریٹرن نہ کر سکو تو پھر کیا کرو گے؟ کہ اگر میں اس کا پیسہ اسے نہ دے پاؤں تو یہی بولوں گا یا بولوں گی کہ آپ کی جو خدمت آپ بولیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا اب بیٹھ یہ بتا خدا نے کتنے احسان کیے؟ اللہ کے احسان گنو۔ کہا تو نجس قطرہ تھا، اس نے تجھے انسان بنایا۔ ذرا انسان کی بناوٹ تو دیکھیں، نجس گندیدہ قطرہ، بدبودار قطرہ، اس نے انسان بنایا۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہوتی چاہتا گدھا بناتا، گھوڑا بناتا، بلی بناتا، چوہا بناتا، لیکن اس نے کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ جسم تو جسم جیسا ہے، وہ گدھے کا ہو یا انسان کا ہو، لیکن کمال انسان کیا ہے؟ اس نے اس جسم میں تجھے عقل دیا، اس نے وزڈم دیا، اس نے شعور دیا۔ یہ تجھے پتا ہے کہ میں نے سردیوں میں کیا پہننا ہے، گرمیوں میں کیا کرنا ہے، اپنے کمانے کے لیے کیسے جانا ہے، کہ اتنا چھوٹا سا جسم اتنی پوری کائنات کو مسخر کر دیتا ہے، کہ جہاز بنا کے ہواؤں میں اڑاتا ہے، کشتیاں بنا کے سمندروں میں چلاتا ہے۔ اتنا شعور انسان کو دیا کہ جنگل کے شیر کو قیدی کرتا ہے، اتنا شعور دیا کہ اپنے بدن سے زیادہ بڑے ہاتھی کو قیدی بنا دیتا ہے۔ پوری کائنات کو گویا انسان نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا؟ کمال ہمارا تو نہیں تھا کہ کس نے بنایا؟ کہ گاڈ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا آنکھیں بھی اس نے دی، زبان بھی اس نے دی، سب کچھ اس نے دیا۔ اب میں نے کہا یہ بتا اگر پانی کا گلاس بھی کوئی دے آپ اس کو تھینک یو بولتے ہو؟
کوئی آپ کی جان بچائے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. اب اگر کسی نے 100 روپیہ دیا ریٹرن میں دو گے شکریہ کرو گے, کسی نے 1 لاکھ دیا ریٹرن کرو گے شکریہ کرو گے. لیکن اگر کسی نے 1 ارب روپیہ آپ کے اوپر خرچ کیا ہے, اب آپ پوری زندگی بھی کماؤ آپ 1 ارب واپس نہیں دے سکتے. لہٰذا دوسرا راستہ یہ ہے, پہلا یہ کہ شکریہ ادا کرو, دوسرا یہ ہے کہو کہ جناب میں دے تو نہیں سکتا جو آپ نے مجھے دیا ہے, لیکن اگر کہو تو آپ کے در کا غلام بن جاؤں, اگر کہو تو آپ کے در کا خادم بن جاؤں, اگر کہو تو اتنے گھنٹے اپنی زندگی کے آپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا سوال یہ ہے جو خدا نے دیا ہے شکریہ کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ جو کچھ اس نے دیا اسے واپس کرو. کیا یہ تو امپاسبل ہے؟ آنکھیں اس کی, ہاتھ اس کے, پاؤں اس کے, میں دوں بھی تو کیا دوں, کیونکہ جو دوں گا وہ بھی اس کا ہے. اگر میں کہوں خدایا میری آنکھیں لے لے, آنکھیں اس نے دیں. خدایا میرے ہاتھ لے لے, ہاتھ اس نے دیے. خدایا میرے پاؤں لے لے, پاؤں اس نے دیے. خدایا یہ دولت میں, خمس میں, زکات میں تجھے دے رہا ہوں, یہ پیسہ کس نے دیا؟ ان ہاتھوں سے نہ کماتا تو پیسہ نہ ملتا. جس دماغ سے تو محنت کر رہا, دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو کہا کہ وہ کچھ نہیں دے سکتا میں خدا کو, تو اب دوسرا راستہ رہ جاتا ہے خدا کو خدا جو تو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خدا نے کہا حبیب یہ نماز میرا شکریہ ہے, یہ نماز تھینک یو ہے, یہ نماز اللہ کو شکریہ کا نام ہے کہ مجھے بندوں سے کچھ زیادہ نہیں چاہیے, بس یہ کہو کہ دن میں 17 رکعت میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے مصلی عبادت پر آ جائیں. اور اتنا کریم رب جو یہ کہے کہ تیرے شکریہ پر بھی میں تیرا شکریہ ادا کروں گا. اگر تو نماز پڑھ کے میرا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ کہتا پھر میں تیرا شکریہ ادا کروں گا. مطلب جو اس نے دیا اس کے دینے پر جب کہو گے تیرا شکریہ وہ اس سے زیادہ عطا کر. ان شکرتم لازیدنکم, اگر میرا شکریہ, اب یہ شکریہ لوگ نہیں سمجھتے, شکریہ زبان سے نہیں ہے کہ تسبیح اٹھاؤ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ, نہیں, شکر عملی کہ انسان نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرے, زکات دے کر اللہ کا شکریہ ادا کرے, خمس دے کر اللہ کا شکریہ ادا کرے, کسی غریب کی مدد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرے. اور خدا کہتا ان شکرتم, اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں بڑھا بڑھا کر دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر شکریہ بھی ادا نہیں کرو گے, مطلب میں نے دیا اور اتنے نمک حرام بن جاؤ کہ دن میں 17 منٹ میرے لیے نہ نکال سکو, سجدہ کر کے شکریہ ادا نہ کرو, پھر کہتا ہے ان عذابی لشدید, میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں پر نمک حرامی کا گناہ معاف نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو جب تک حکمت آپ نسلوں کو نہیں سکھاؤ گے, دین حکمت کا نام ہے, دین بصیرت کا نام ہے. اب جب اس کے ذہن میں بچے کے بیٹھ گئی, اب سمجھ گیا بھائی جس نے اتنا کچھ دیا ہے, ایک باس مجھے سیلری دیتا ہے, میں محنت بھی کرتا ہوں, آخر میں تھینک یو بھی لکھتا ہوں, اور وہ خدا جو مجھے رزق دے رہا ہے, فری میں آسمانوں سے پانی دے رہا ہے, فری میں آکسیجن دے رہا ہے. ذرا 5 منٹ سوچو تو صحیح, ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو 100 دانے بنا کے نکالتا ہے. پانی بھی اس کا, مٹی بھی اس کی, آکسیجن بھی اس کا, سورج بھی اس کا, چاند بھی اس کا. کورونا کے دنوں میں جب انسانوں کو مسئلہ ہوا تو جا کے ہاسپٹل کا جو آکسیجن لگاتے تھے کتنے پیسے لگتے تھے, ایک دانت گر جائے تو پیسے والا دانت لگاؤ تو کتنا خرچہ ہوتا ہے, کڈنی فیل ہو جائے, کسی کڈنی لینی ہو تو کتنے لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں, ڈائلسس ہو جائے, لوگوں کا خون لگاؤ تو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے, اور وہ خدا فری میں سب کچھ دیے جا رہا ہے. تبھی فرمایا اس بدن اور اس نعمت خداوندی کا شکریہ ادا کیا کرو. کفران نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہ کرو, اوپر سے جو اللہ نے امانت دی ہے جوان اس کا خیال نہ کرے, گندی چیزیں کھائے, گندی جگہوں پہ جائے تاکہ جسم بیمار ہو جائے, اس کا بھی حساب و کتاب ہوتا ہے. یہ بدن اللہ کی نعمت ہے, اور جو بندہ با بصیرت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح کہا کہ حجاب میں کیوں کروں, میں نے کہا دیکھو حقوق العباد ہے. ہم کہتے ہیں نا, مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں, ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. مثلا پاکستان میں تو قانون نہیں ہے, میں یہاں کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب میرے ذہن میں آئے کوئی ٹریفک کی مثال دوں کہ اگر لال بتی ہو جائے تو گاڑی نے رکنا ہوتا, اب یہاں تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے تو مثال ہی نہیں بنتی. لیکن بالفرض سوچئے کوئی مہذب سوسائٹی ہو جہاں پہ ٹریفک لائن میں آپ کھڑے ہیں, لال بتی ہو جائے. اب یہ جو ریڈ لائٹ ہے کہ رات کے 1 بجے بتی لال ہے, ویسٹرن ورلڈ میں آپ جائیں گے لوگ رک جاتے ہیں بتی کے پیچھے. لیکن ایک کوشچن کرو, ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بولے کہ جناب اب تو کوئی نہیں ہے, آپ کیوں رکے ہوئے ہو, آپ چلے جاؤ. یا ایک بندہ کہے میں لال بتی توڑ رہا ہوں, اس سے کسی اور کا کیا جائے. تو جو قانون بنتا ہے وہ آپ کے لیے صرف نہیں بنتا. قانون جب بھی کوئی بناتا ہے وہ سوشل قانون ہوتا ہے.
لوگوں کے مفادات کے لیے قانون بنا. اللہ نے ایک انفرادی قوانین ہے, ایک اجتماعی قوانین ہے, فردی قانون اور معاشرتی قانون. مثلا یہ جو ٹریفک کے اصول ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہیں, یہ لوگوں کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سگنل توڑو گے, آپ گاڑی نکالو گے, اگلا بندہ سمجھے گا کہ سگنل اس کا گرین ہے, آپ کا ریڈ ہے, وہ آگے آئے گا, آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, لیکن اگلے بندے کا بھی کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو قانون اس لیے بناتا ہے تاکہ آپ بھی بچو, اگلا بندہ بھی بچے. اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی, اس کا نقصان اگر نہیں ہے, لیکن سوسائٹی کا نقصان تو ہے, کیونکہ خدا نے کسی کے وجود میں کشش رکھی ہے کسی اور کے لیے. یعنی جذبات کو ابھارنے کی چابی کسی اور کے پاس ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے الا من رحم ربی, اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا, حضرت یوسف, ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک جوان ہے, جذبات ابھارے جاتے ہیں نا فلموں کے ذریعے, مختلف تصویروں کے ذریعے, مختلف کہانیوں کے ذریعے, مختلف باتوں کے ذریعے, مختلف شکلوں کے ذریعے. ایک طرف پتھر ہے, ایک طرف سونا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ پتھر کو کور کرو گے یا سونے کو؟ کہیں گے مولانا جس کی ڈیمانڈ ہے اس کو کریں گے. معاشرے میں جس کے چور, جس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں, اس چیز کو چھپایا جاتا ہے. پتھر کو کوئی نہیں چھپاتا. چائنا کا موبائل جلدی چوری ہوتا ہے یا کوئی برانڈڈ ہو؟ کاپی برانڈز کی بنتی ہے یا چائنا کی بنتی ہے؟ جس کی ویلیو ہوتی ہے اس کی کاپی بنتی ہے, جس کی ویلیو ہوتی ہے اس کے خریدار ہوتے ہیں. تو کوئی خاتون مانے یا نہ مانے, خدا نے اس کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے, اٹریکشن رکھی ہے. اس کے ناخن سے لے کر بال تک مرد کے لیے کشش ہے. لیکن مرد کے ناخن میں کوئی کشش ہے کسی عورت کے لیے؟ مرد کے بالوں میں کسی عورت کے لیے کشش ہے؟ مرد کی شکل میں کسی عورت کے لیے کشش ہے؟ ہاں, تعریف کرے گا کوئی بندہ دکھنے میں اچھا ہے, خوبصورت ہے, لیکن وہ کشش شہوانی نہیں ہے جو خدا نے اس کے وجود میں رکھی ہے, کیونکہ اس کے وجود میں ڈیمانڈ ہے. اب اگر کوئی خاتون اپنے بدن کو اریاں کر کے باہر نکلتی ہے, وہ ہزاروں جوانوں کے ذہن میں ایک بھوک اور ایک خواہش کو پیدا کر رہی ہیں. جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی, اب وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے. اب حاصل کرنا آسان تو نہیں ہے. اب ایک خواہش لے کر, ایک تکلیف لے کر یہ جوان گھر جائے گا. جب گھر جائے گا, یا یہ گناہ خود رضائی میں پڑے گا, یا یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا میں پڑے گا, گناہ میں پڑے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ بھوکا ہے, آپ اسے کھانا دکھاؤ اور کھانا کھلاؤ نہیں, یہ تکلیف ہے. تو فرمایا کیونکہ میں نے تمہارے وجود میں لذت رکھی کسی اور کے لیے, تو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں ایسے گھومو. آپ خود کو تکلیف نہیں دے رہے لیکن کسی اور کو دے رہے ہو. دوسرا, کسی اور کو تکلیف نہ بھی دو, اپنے وجود کو بے ارزش کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے کوئی چیز فری میں نہیں ہے, میں نے تمہاری عزت رکھی ہے, پردے میں رہو. اگر کوئی تمہاری چاہت رکھتا ہے, وہ عزت و احترام کے ساتھ تمہارے گھر آئے گا, تمہارا رشتہ مانگے گا. جو تم ڈیمانڈ کرو گی اس پر دینا واجب ہے. حق مہر عورت جو مانگے, 1 کروڑ بھی مانگتی ہے تو اس کا حق ہے مرد کو دینا ہے. 1 ارب بھی مانگتی ہے, اس کا حق ہے, اس کی مرضی ہے وہ کتنا مانگتی ہے. اخلاقی پہلو پہ بات نہیں کر رہا, لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مرد نے پوری کرنی ہے. اور جب آپ کو اپنے گھر میں لائے گا, کمائے گا, وہ زحمت وہ کرے گا, محنت وہ کرے گا. اب کہیں کہ عورت اور مرد ایکول ہیں, ہم جاب کیوں نہ کریں, ہم کام کیوں نہ کریں. بندے خدا, ہر کسی کا بدن خدا نے الگ الگ بنایا ہے. امیر المومنین سے پوچھا کہ عدالت کے, فرمایا وضع الشیء علی مکانہ, حکمت کو سمجھو, صاحب بصیرت بنو. فرمایا عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے. یہ دنیا کا بے وقوف ترین نعرہ ایکوالٹی. ایکوالٹی کائنات میں ہے ہی نہیں. کون سی چیز ایکول ہے؟ ہماری شکلیں ایکول ہیں, ہمارے رنگ ایکول ہیں, ہمارے قد ایکول ہیں. پھر افریقن کہیں کہ مجھے کالا کیوں بنایا, آپ کہو کہ مجھے مثلا گندمی رنگ کا کیوں بنایا. پھر انگریز تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں, وہ گورے ہیں. اللہ کے معیار شکل و صورت نہیں. وضع الشیء علی مکانہ, چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کو رکھنا چاہیے تھا. مثلا امامے کا قدر یہ ہے کہ یہ سر پہ ہو, پاؤں میں ہو تو ظلم ہے. جوتی پاؤں میں ہونی چاہیے, اگر سر پہ ہو تو جوتی کے ساتھ ظلم نہیں, لیکن سر کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ سر پہ جوتی نہیں رکھی جاتی. وضع الشیء علی مکانہ. اور آسان کر کے سمجھاؤں, آپ گاڑی چلاتے ہو, اب گاڑی کے اندر ہزاروں پارٹس ہیں, گیئر باکس بھی ہے, ہینڈل بھی ہے, ٹائر بھی ہے, مرر بھی ہے, ہر چیز ہے گاڑی میں, بٹن بھی ہیں, سیٹس بھی ہیں. اب ایک مرتبہ گاڑی ڈیمانڈ کرے ایکوالٹی ایکوالٹی, ٹائر کہے کہ مجھے ٹائر کیوں بنایا بھائی, میں گرمی میں ڈامبر پہ چلتا ہوں.
اور وہ جناب سیٹ دیکھو اندر بڑے سکون میں اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ہینڈل بنا دیا جائے اور پاؤں کا پیڈل کہے جہاں سے بریک لگتی ہے. بھائی مجھے تو پاؤں میں رکھا ہوا 24 گھنٹہ یہ جوتا میرے منہ پہ رکھ کے بیٹھتا ہے. مجھے پیڈل نہیں بننا, مجھے ہینڈل بننا ہے, مجھے مرر بننا ہے. اب سارے مرر بننا چاہیں, سارے ہینڈل بننا چاہیں تو گاڑی رہے گی؟ گاڑی تب بنتی ہے جب ڈیوٹیز تقسیم ہوتی ہیں. کسی نے ٹائر کا کام کرنا ہے, کسی نے مرر کا کام کرنا ہے, کسی نے گیئر باکس کا کام کرنا ہے, کسی نے ہینڈل کا کام کرنا ہے. جب تک معاشرے کے اجزاء اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیں گے تب تک معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. عورت مردوں والے کام کرے, مرد عورتوں والے کام کرے تو گھر کیسے چلے گا؟ ڈیوٹیز کو تقسیم کرنا ہے. اللہ نے کہا مرد کمائے گا, عورت تربیت کا کام کرے گی. کیونکہ مرد نے کمانا تھا, اس کے جسم کو تنومند بنایا, مضبوط بنایا. کیونکہ عورت کے جسم نے کمانا نہیں تھا, اس کو نازک بنایا. ہر کسی کی بناوٹ خدا نے الگ بنائی ہے. مرد ہیوی کام کرتا ہے, ہیوی لوڈ اٹھاتا ہے, عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی. عورتوں کے جسم کی جو روٹین ہے, خدا نے مثلا ماہواری آتی ہے, ان دنوں میں کام کرنا مشکل ہے. عورت 9 مہینہ حاملہ ہو جائے گی, کام کیسے کرے گی؟ اگر ڈپریشن میں ہوگی تو بچے پہ اثر ہوگا, بچہ پیدا ہو گیا تو تربیت کیسے کرے گی؟ تو یہ تقسیم کر دیے کہ تو کمانے جا, یہ بچے کو پالے گی, یہ گھر کو سنبھالے گی. تمہارا کام ہے کہ نفقہ کماؤ, اس کے اوپر کبھی بھی فائنینشیل لوڈ نہ ڈالو. تو خدا نے جو قوانین بنائے وہ فردی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ قانون مرد کو اچھا نہ لگے کہ میں کیوں کماؤں, ہو سکتا ہے حجاب کا قانون ایک عورت کو اچھا نہ لگے کہ میں کیوں پابندی میں پڑھوں. یہاں مسئلہ آپ کا اور مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ سوسائٹی کا ہے. اللہ ہر کسی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ میری بد حجابی سے کوئی جوان گمراہ ہو جائے, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ جوان کے کسی غلط کام سے کسی خاتون کو تکلیف آ جائے. تو معاشرے میں جتنے قانون بنتے ہیں وہ انسان کی بناوٹ سے ہیں, کیونکہ خدا بالعباد بصیر ہے, وہ صاحب بصیرت ہے. اس نے جو کچھ بنایا ہے بصیرت اور حکمت کے تحت بنایا ہے. اب یہ حکمتیں اگر آپ کے برین میں آ گئیں پھر آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے, پھر آپ حمد خدا بھی کرو گے. ہمارے گھروں میں مسئلے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف نماز کو پکڑا. ہم نے صرف کئی ایسی خواتین حجاب کرتی ہیں پر حیا نہیں ہے. بھائی حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان نامحرم سے بات کرے تو حیا ہونی چاہیے, شرم ہونی چاہیے. لیکن سر پہ دوپٹہ ہو, 10 نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, گفتے اور گپے بھی لگ رہے ہیں. مطلب اس نے حجاب کا کانسیپٹ نہیں سمجھا. کانسیپٹ آف حجاب یہ ہے کہ خود کو نامحرموں کی نگاہوں سے دور کرو, خود کو طمع کی نگاہوں سے دور کرو, خود کو شہوت کی نگاہوں سے دور کرو. اور جو اصول اللہ نے بتائے ہیں اس اصول پر اگر معاشرہ چلے گا تو پھر اس معاشرے کو امام زمانہ کا معاشرہ, عاشورائی معاشرہ بول سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ہر چیز کو خدا نے ایسے بنایا جیسا بنانا تھا. صرف ایک دن بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو گنا کریں. یہ جسم, یہ زبان, یہ آنکھیں, وفی کا عالم الاکبر. امیر المومنین کہتے تیرے وجود میں بڑی سے بڑی کائنات ہے. تو پہلی بصیرت بصیرت اخلاقی, دوسری بصیرت بصیرت دینی, تیسری بصیرت بصیرت سیاسی. الحمدللہ یہ بصیرت اہل بیت کے چاہنے والوں میں بہت زیادہ ہے. بصیرت سیاسی لمبا ٹاپک ہے. آپ مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھیں گے, ان کے اندر سیاسی بصیرت نہیں. کیسے؟ مسلم معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ حاکم وقت کو عالم ہونا چاہیے. انہوں نے مولویوں کو محدود کر دیا مسجدوں تک, اور وہ کانسیپٹ تھوڑا بہت پاکستان میں بھی آیا ہمشیوں کے اندر. وہ کام جو مولویوں کے تھے نہیں, ہم نے مولویوں کو دے دیے. ابا مر گئے, جنازہ پڑھانا ہے, مولوی صاحب کو فون کرو. نکاح کرنا ہے, مولوی صاحب کو بلاؤ. کس روایت میں, کس حدیث میں ہے کہ نکاح مولوی نے پڑھانا ہے یا جنازہ مولانا صاحب نے پڑھانا ہے؟ یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ اسے جنازہ پڑھانا آنا چاہیے, کفن دینا آنا چاہیے. کہیں پہ مر گئے اور مولوی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ بے کفن بے نماز اپنے مردے کو دفن کر دو گے. مرد اور عورت کسی ایسی جگہ پہ آپس میں ملے جہاں پہ کوئی مولوی نہیں تھا, تو نکاح کیسے ہوگا ان کا؟ استحباب نکاح میں ہے کہ عورت خود اپنا نکاح پڑھے. پتہ نہیں لوگوں کو. یہ تو معاشرے کی جہالت ہے, وہ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں. جس طرح آپ کا کوئی کیس ہو, آپ لڑنا نہیں جانتے, کیس میں نے خود لڑنا ہے نا, مدعی میں ہوں تو کیس میں نے لڑنا ہے, لیکن کیونکہ مجھے بولنا نہیں آتا لہٰذا میں نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ آپ ہماری جگہ پر بولو. لیکن فقہ ہے اہل بیت و فقہ اسلام میں نکاح خود پڑھنا ہے, قبول و ایجاب. ایک بندہ دعوت دے رہا ہے, دوسرا بندہ قبول کرتا ہے. نکاح معاملہ ہے, عقد ہے, معاملہ ہے. عورت کہتی ہے اتنے پیسوں کے عوض, اتنے حق مہر کے عوض
میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اب وہ ٹیمپریری ہو یا دائمی ہو، میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ رسول خدا کا جناب ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ مشہور ہے جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔ خود جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا نکاح پڑھا، حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، نکاح نہیں پڑھا تھا، خطبہ نکاح پڑھا تھا، لیکن جو دعوت دی وہ جناب ختیجہ نے دی۔ قبول و ایجاب میاں بیوی میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے زحمت نہیں کی، نکاح پڑھنا بھی نہیں سکھایا، مولانا کو اس پہ لگا دیا۔ جنازہ مجھے آنا چاہیے، غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، تلقین کیسے پڑھی جاتی ہے، قبر میں کیسے اتارا جاتا ہے، مجھے آنا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہو تو آگے مولانا صاحب ہوں، اور کئی ایسی شیعہ مسجدیں جب مولانا نہیں آتا سارے فرادہ پڑھتے ہیں۔ یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، یہ خود کو ثواب سے محروم کرنا ہے۔ ہر وہ مومن جس کی قراءت قرآن کی صحیح ہے وہ پیش امام بن سکتا ہے، صرف ایک شرط ہے وہ اچھی شہرت رکھتا ہو، مطلب ایسا بندہ کھڑا نہ ہو جو پورے معاشرے کو پتا ہو زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، ایک نمبر فراڈیا ہے، اس کو نہ آگے کھڑا کرو۔ لیکن جو بندہ سب کو پتا ہے، بزرگ ہیں، کوئی جوان ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس میں کوئی ایسی خاص برائی نہیں ہے، جو مشہور ہو، وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، آپ سارے ثواب نماز دے سکتے ہو۔ عالم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ عالم کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے کی تربیت کرے، عالم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قانون بنائے، عالم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شریعت محمد اور آل محمد کو نافذ کرے۔ وہ معاشرہ غیر مکتب اہل بیت کا معاشرہ تھا جس میں مولوی مسجدوں میں بیٹھ گئے اور یزید کو کہا کہ تو جا کے حکومت کر، اغیار جا کے حکومت کریں، کیونکہ آپ کے جتنے سوشل تربیتی مسائل ہیں اس کا حل کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے، بندے خدا۔ یہ ایجوکیشن کا مسئلہ، یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، یہ روڈوں کا مسئلہ، یہ بچوں کے اسکول کا مسئلہ، یہ فحاشی اوریانی جو ٹی وی سے پھیلائی جاتی ہے، سینسر بورڈ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ سارے ادارے حکومت کے ادارے ہیں۔ اب اگر حاکم فاسق ہوگا، حاکم عالم نہیں ہوگا، حاکم شریعت محمد کو جانتا نہیں ہوگا، حاکم کو حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، تو اس کو کون سی پرواہ ہے؟ اس کو تو یہی پرواہ ہے کہ میں نے 4 سال نکالنے، 5 سال نکالنے ہیں، وہ تھوڑی عوام کو شعور دینی دے گا۔ IMF والے 4 چیزیں بتا دیں کہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے کیونکہ پیسے لینے ہیں۔ کئی ایسے قوانین پنجاب پہ پاس کرائے گئے جو وزیر اعلیٰ نے بولا میں نہیں کرتا، اوپر سے آیا ہم قرضہ نہیں دیتے، اس کو پاس کراؤ۔ کئی ایسے فیمنسٹ ٹائپ قوانین وہاں پہ پاس کرائے گئے پنجاب میں۔ یہ شعور سیاسی، بصیرت سیاسی مکتب اہل بیت میں تھی، اور الحمدللہ ہے کہ خمینی صاحب نے یہ شعور دیا کہ اگر حاکم عالم نہیں ہوگا، حاکم شریعت کو نہیں جانے گا تو قوم کا حل کیا ہوگا؟ تبھی آپ کے یہاں جو سیاسی پاور ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ جو بڑی کوشش کی گئی پاکستان میں تو 90s میں لڑا کے شیعوں کو تباہ و برباد کر دیا کہ سیاسی رہبریت عالم کے پاس ہو۔ ایران میں عالم کے پاس ہے، عراق کے شیعہ اتنے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ سید علی سیستانی جب انگلینڈ سے واپس آتے ہیں عراق میں، 1 ہفتے میں عراق کا ماحول ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ داعش جس کے پاس دنیا کا سب سے لیٹسٹ ترین اسلحہ، جو 27 کلومیٹر دور تھے امام حسین کاظم کی قبر سے، جن کے مظالم پوری دنیا نے دیکھے، ان کے مارنے کا طریقہ، بروٹل طریقے سے لوگوں کو مارنا، اگر یہ آگے بڑھتے کیا ہوتا اس زمانے میں؟ اگر ایک عالم سیاست کو کنٹرول نہ کر رہا ہوتا، کیونکہ غیر عالم اگر اس کرسی پہ بیٹھے گا اس میں حب جاہ ہوگی، اس میں حب مقام ہوگی، اس میں پیسے کی خواہش ہوگی، وہ اپنے نام کے لیے کرے گا تو لوگوں کو آپس میں لڑائے۔ یہ سیاسی پارٹیوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ کرسی کا ہے، مسئلہ خدا کا نہیں، مسئلہ عوام کے مفاد کا نہیں، مسئلہ ذات کے مفاد کا ہے۔ لیکن جب عالم ہوگا، وہ امام زمانہ کا فرمان کہ میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، سائنًا لنفس سے، ایک ایسے شخص کے پیچھے جانا جس میں سیانت نفس ہو، جس میں حب ذات نہ ہو، جس میں حب جاہ نہ ہو، جس میں شہرت پسندی کی خواہش نہ ہو، جس میں واہ طلبی کی خواہش نہ ہو، اس کے پیچھے جانا۔ پورے عراق کے شیعوں کو کنٹرول کیا۔ آپ سوچیں وہ عراق جو اس وقت دنیا کے 3rd نمبر پر ہے کرپشن میں، 3rd نمبر پر، اتنی کرپٹ قوم کو بچا کے رکھا ہے، ورنہ یہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے جیسے عراقیوں کا مزاج ہے۔ لبنان کے شیعہ ایک عالم کنٹرول کر رہا ہے، یمن عالم کنٹرول کر رہا ہے، عراق عالم کنٹرول کر رہا ہے، ایران عالم کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک ملک مجھے بتائیے غیر شیعہ جہاں پہ کوئی عالم کنٹرول کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کو، ایک ملک بتائیے۔ سارے ملکوں کو یا ان کے بادشاہ کرتے ہیں
یا عالمی اور استعماری طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. یہ وہ شعور تھا، وہ شعور سیاسی جو امام حسین نے دیا. اپنے اصحاب کو کنٹرول کیا حسین ابن علی نے، چھٹے امام نے کنٹرول کیا اپنے اصحاب کو. یہ سمجھایا کہ جب کرسی مسند خالی ہو جائے اس کرسی پہ فاسق کو نہ بٹھانا، فاجر کو نہ بٹھانا خوف خدا کے رکھنے والے کو جو شریعت کو جانتا ہو اور مکتب محمد اور آل محمد کو جانتا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بصیرت سیاسی جب تک بندے میں نہ ہو جنگ صفین ہوتی ہے. بصیرت سیاسی نہ ہو جنگ جمل، بصیرت سیاسی نہ ہو جنگ نہرواں. یہ لوگ کیوں ٹوٹے؟ کیونکہ سیاسی طور پہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے. کہ میں نے کل کہا نا، جنگ صفین میں جب آیا تو پہچانتا نہیں تھا حق کیا ہے باطل کیا، بس سنا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اسی بات پہ چل پڑا. یہ بصیرت سیاسی جو افسوس سے ہمارے یہاں کم پائی گئی. تبھی اختلافات ہوئے، تبھی ہم ایک لیڈرشپ کے نیچے متحد نہ ہو سکے، کیونکہ بصیرت سیاسی نہیں تھی. انگریز جو کھیل کھیلتے تھے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہی سیاست چلی. اتنے دھڑے بنا دو تاکہ انسجام نہ پیدا ہو سکے، مرکزیت نہ پیدا ہو سکے. میرے عزیز، انفرادی طور پہ نیک بھی ہو جاؤ امام کا ظہور نہیں ہوگا. مسئلہ انفرادیت کا نہیں ہے. اس مجمع میں کوئی بڑے سے بڑا نیک بیٹھا ہو، شیخ مفید سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، بحر العلوم سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، شیخ انصاری سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، خمینی اور بہجتوں سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، آغا قاضی سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے، بحر العلوم سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے. ہم سے بڑے 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 نیک آئے لیکن امام کا ظہور نہیں ہوا. کیوں؟ شیخ حسن علی نخودکی جیسے، ابو الحسن اصفہانی جیسی شخصیات گزری ہیں، شیخ توسی جیسی شخصیات گزری ہیں، آیت اللہ دستغیب جیسی شخصیات گزری ہیں، آغا نراکی جیسی شخصیات گزری ہیں، شہید محراب جیسی شخصیات گزری ہیں. کیوں امام زمانہ نہیں آئے؟ انفرادی طور پر نیک بندے تو امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، مالک بھی تھا، میں سمے تمار بھی تھے. انفرادی طور پر تو جناب ہانی ابن عربہ بھی نیک تھے. اجتماعی طور پر جب لوگ نیک نہیں ہو جاتے، کہ بولا جائے کہ فلاں سوسائٹی میں گناہ نہیں ہے، فلاں سوسائٹی کی عورتیں حجاب کرتی کمپلیٹلی، فلاں سوسائٹی کے جوان گناہوں کی طرف نہیں جاتے. جب ہم اجتماعیت میں آ جائیں گے، اور توقیع امام زمانہ بھی فرماتے جب لو اجتمع الشیعہ، جب ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں حق پر، باطل کے مقابلے میں جمع ہو جائیں معروف پر، یہ فیصلہ اٹل کر لیں کہ ہم نے کسی منکر کی اجازت نہیں دینی، دل میں حب خدا کو پیدا کر لیں، فرمایا پھر میرا ظہور دور نہیں ہے، قریب ہو جائے گا. اگر اس متقی مومن کی وجہ سے امام آ جائیں، دوسرے امام کی بات کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ 12 حدیثیں، کبھی کہہ رہے ہیں اوئلہ اٹھاؤ، آگ کنگارا اٹھاؤ، نہیں اٹھا رہے، کبھی تنور میں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. کسی نے کہا مولا اتنے شیعہ اتنے شیعہ اتنے شیعہ. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ اتنوں کو چھوڑ، یہ بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا. کہ اگر اس ریوڑ جتنے بھی میرے پاس شیعہ ہوتے ہم قیام کے لیے تیار ہو جاتے. کہ میں نے جب بکریاں گنی تو 22 تھیں، اتنے بھی ہوتے. کہ اس اعتبار سے جتنے نیک صحابی میرے جد حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے. تکلیف اہل بیت یہ ہے میرے عزیز، انفرادی طور پر تقویٰ بہت ہے لیکن مسئلہ اجتماعیت کا ہے. بطور سوسائٹی جب تک ہمارے اندر چینج نہیں آتا، بطور سوسائٹی جب تک یہ غش اور بےمانی ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتی. مجلس سنیں، دکان پہ جا کے بےمانی کریں، ناپ تول میں بےمانی کریں، مومن کے پیسے واپس نہ دیں، گھروں میں ناچاکیاں، گھروں میں جھگڑے ہوں، بہن کے ساتھ مسئلہ، سسر کے ساتھ مسئلہ، بہو کا فلاں کے ساتھ مسئلہ، ایک دوسرے کی غیبتیں نفرتیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کالا لباس پہن کے مجلس میں آ جائیں اور یہ توقع کریں کہ امام زمانہ آ جائیں. نہیں. ہاں، مجلس اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، وجود کے اندر بدلاؤ لاتی ہے، لیکن پورا سال اس بدلاؤ کو رکھنا، جب تک یہ ارادہ مضبوط نہیں کیا جاتا کہ ہم نے بطور سوسائٹی خود کو بدلنا ہے، ایک سویلائزیشن قائم کرنی ہے امیر المؤمنین اور ولایت اہل بیت کے اندر، تب تک ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی امام زمانہ کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت بہت تیزی سے گزر گیا، بس چند جملے مصائب اہل بیت کے کہ سیدہ زینب فرماتی، زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا. یہ تکلیف تھی سیدہ زینب کو کہ اس کوفے والوں کو سیدہ زینب نے قرآن پڑھانا سکھایا تھا.
کوفے کی بچیاں جب سیدہ اس زمانے میں رہتی تھیں تو یہ بی بی سے قرآن پڑھنے آتی تھی. ایک مومن کہتے ہیں مولانا جب شام گیا اور بازار شام میں چلنے لگا تو ذہن میں بات آئی کہ یہی بازار ہے جہاں سے علی کی بیٹی گزری ہوں گی. کہتے اس وقت میں نے کربلا جناب سیدہ کے روزے کی طرف رخ کیا اور میں نے کبھی بھی جب آج کا شریف اس بازار سے نہیں گزر سکتا تو مجھے نہیں پتا کہ علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری ہوں گی. یہ وہ اہل بیت ہے جنہوں نے سب کچھ لٹایا لِإِصْلَاحِ امت جدی. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سلام کریں اس آقا کی مظلومیت پہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ. زیادہ وقت نہیں ہے, 2 جملے مصیبت کے. آج کی رات شب دعا بھی ہے, شب زیارت امام حسین بھی ہے. فضا کہتی ہے جس بھی شہید کا لاشا خیمے میں آتا تھا سب سے پہلے رونے والی زینب تھی. قاسم کا لاشا آیا زینب نے گریہ کیا. علی اصغر کا ننھا سا بدن آیا سب سے پہلے سیدہ زینب آگے بڑھی. لیکن فضا کہتی ہے جب 2 ننھے سے لاشیں لائے گئے مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئی. فرماتی ہے خیمے میں گئی, میں نے کیا دیکھا, بی بی نے سر سجدے میں رکھا ہے, رو کے کہہ رہی الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی. کب پورے سفر میں سیدہ کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی. قافلہ کبھی کوفہ کبھی بازار شام, جب کٹی ہوئی گردنوں پہ نگاہ پڑتی تھی کبھی حسین پہ گریا کرتی تھی, کبھی علی اکبر پہ گریا کرتی تھی, کبھی عباد کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی عباد تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا. او عباس زینب اجڑ گئے. لیکن پورے بازار میں کبھی اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو نہیں دیکھا. زندان شام میں جب رہائی کا وقت قریب آیا ظالم کٹے ہوئے سر لے کر آئے. اکبر کا سر آیا زینب نے گودی میں لیا, حسین کا سر آیا کبھی سینے سے لگائے. ایک مرتبہ 2 کٹی ہوئی گردنیں آئے لیکن زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟
فضا نے کہا مجھے دو میرے بچوں کے سر، ننھی سی گردنیں لے کر بی بی زینب کی خدمت میں آئے، روکے کہا بی بی کیا اپنے بچوں سے ناراض ہو؟ بچوں کی طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ سیدہ نے فرمایا اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں، او زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ قافلہ کربلا پہنچا، عباس کے قبر پہ گریہ کیا، حسین پہ گریہ کیا، اکبر کا نوحہ پڑا، لیکن بچوں کے لیے کوئی مرثیہ نہ پڑا۔ راوی کہتا ہے جب قافلہ مدینے پہنچا، سیدہ نے کہا زین العابدین نانا کے روزے کو خالی کرو، نامحرموں کو باہر نکالو، میں نانا سے ملنا چاہتی ہوں۔ قیامت کا منظر تھا، ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئے، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھنے لگی، روکے گا نانا نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ روکے گا نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، ایک مرتبہ آگے بڑھے، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، او نانا سمر نے مجھے تازیان مار، او نانا میرا حسین مار گیا۔ لیکن زینب نے بچوں کے نام نہ لیے، نانا کے روزے سے سیدھا زینب جنت البقیع پہ پہنچی، یہاں پہ کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، ایسا کام کیا قبر زہرا میں زلزلہ آیا، سیدہ نے خون بھرا کرتا نکالا، ماں کی قبر پہ رکھا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، او ماں سے برداشت نہیں ہوتا، روکے کا ماں کرتا برداشت نہ ہوا، لیکن میں نے 70 قدموں سے وشمر جالس علی صدر، کسی نے آواز دی بی بی عبداللہ بلا رہے، میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، زینب کس حال میں گھر کی طرف روانہ ہوئے، جیسے اس گھر کے صحن کا دروازہ کھولا، عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، نگاہ زینب پہ بڑی، پہچانا نے کہا خاتون رک جا، ابھی میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب اجڑ گئے، میرا حسین مار گیا۔ آخری جملہ زحمت کو تمام کرو، میری ماں مجلس میں بیٹھی ہے، کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی، شام میں بچوں پہ نہیں روئی، نانا کے روزے پہ نہیں روئی، لیکن زینب کتنا صبر کرتی، زینب کے دل میں بھی ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ صحن پہ نگاہ پڑی، زینب کو 2 بچے یاد آئے، بچوں کا کمرہ کھولا، نگاہ 2 مسلوں پہ پڑی، مسلح سینے سے لگائے، روکے کا اون محمد، اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو اٹھا لے جب میرے بچے نہ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔